میں نے اپنی بچے کے لیے بینک میں پیسے رکھوائے تھے کہ اپنی بیٹی کی شادی کرواؤں گا، تو میری مسز نے وہ پیسے نکلوا کے میرے علاج پہ لگوا دی۔ تو میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ مجھے مر جانے دینا تھا، کوئی بات نہیں، گھر کو تو سنبھال لیتی۔ میں اپنی بیگم سے کہہ رہا تھا، ایک میری ماں تھی جو بچے پر میں مجھے نلایا دلایا کرتی تھی، پوٹی دھوتی تھی، اور ایک تم کہ زندگی نے اس دہلیز پہ مجھے کھڑا کیا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ کو اپنوں پہ مان ہوتا ہے۔ سکرین کو کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ سکرین کیا ہے جس پہ ہم فیم کے چکر میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں؟ ہر دیکھنے والے سے ایک ہی بات کہوں گا، اگر کسی کو سمجھ آ جائے یہ سب دھوکہ ہے، دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ جھوٹ ہے، illusion اینڈ hallucination۔ ہمیں اپنے رحمان سے جڑنا چاہیے، اگر کوئی خامد ہے تو بیوی سے جڑا رہے، اولاد سے جڑا رہے، کسی اور کو زندگی میں نہ لائے، دو ہی نہ کرے۔ گزرے وقت کا کچھ یاد آتا ہے؟ گزرے وقت میں تو اتنی چیزیں ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، چہرے، مسکراہٹیں، کیمرے، دوست، فنکار۔ بہت سارے لوگوں نے فیس بک پہ مجھے انفرینڈ کر دیا، بہت سارے لوگوں کو ٹیلی فون کیا تو انہوں نے فون ہی بند کر لیے، کہتے پیسے ہی نہ بابا مانگ لے، مصیبت جہ گئے۔ وہ کیا کہتے ہیں نا، ایک ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے، چلو یہ بھی اچھا ہوا، کچھ لوگ پہچانے گئے۔ السلام علیکم جی، امیدوں کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مریم اکرام۔ ناظرین، میں آج ایک ایسی جگہ پر موجود ہوں جہاں پر میں کانفیڈنس لیول دیکھتی ہوں تو شاید میں کہتی ہوں کہ اگلے بندے کی داد دینی پڑے گی، اور میں اپنا کانفیڈنس لیول دیکھوں تو مجھے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا کہ میں جو دیکھ رہی ہوں یا جو سن رہی تھی وہ واقعی حقیقت ہو چکی ہے۔ میں آج موجود ہوں ان فنکار کے ساتھ جنہوں نے 55 سے زائد موویز کے اندر کام کیا ہے۔ ان کی کارکردگی کو لوگ سہراتے ہیں اور لوگ ان کو آئیڈیل مان کے آگے چلتے تھے، سیکھتے تھے، اپنے آپ کو بناتے تھے۔ میں موجود ہوں جانو بابا کے ساتھ۔ یہاں پر امان اللہ صاحب کو اگر میں یاد کروں، یہاں پر اسد علی کو، قدیام سامل جاروے اگر میں یاد کروں، طارق ٹیڈی کو، تو ہمارے ملک کا اتنا بڑا ٹیلنٹ جن کو ایٹ دا اینڈ مصیبت آنے پر کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا، آج یہ بھی اسی حالت میں ہے، یہ بھی اسی سچویشن میں ہے۔ جو بات کرنے سے مجھے پتا چلا ہے کہ جب ان کا آپریشن تھا سب نے فون اٹھانا ہی بند کر دیا، سب نے آنا ہی بند کر دیا، اور جو آیا بھی تو وہ ہمدردی بٹور کے واپس چلا گیا۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ اتنا کانفیڈنس لیول اور آج زندگی کے اس مرحلے پہ یہ کھڑے ہیں تو ان کی فیلنگز کیا ہیں۔ السلام علیکم جی بیٹا، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ مالک کا بڑا کرم ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے پروردگار نے سانسوں کی مالا سلامت رکھی ہے، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اچھا، میں آپ سے بہت بار ملی ہوئی ہوں، آپ نے بڑی بڑے جگتیں لگائی ہوئی ہیں، بڑی بڑی باتیں کی ہوئی ہیں، بڑا ہنسایا ہوا ہے، آپ کے ساتھ گھنٹوں میں نے گزارے ہوئے ہیں۔ اس ٹائم بھی آپ یہی تھے، اور آج اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو شاید میں دن بہ دن مر رہی ہوتی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ تو صبح کو منظر اور ہوتا ہے، رات کا منظر اور ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی ہی زندگی کو دیکھ لیں تو آپ کی مختلف تصاویر ہیں۔ ایک وہ تصویر ہے جب آپ بچپن میں ایک گڑیا سی تھی، چھوٹی سی، نپل منہ میں ہوگی، ڈیپر باندھا ہوگا، کھڑی ہوں گی۔ پھر آپ کی ایک لڑکی کی تصویر ہے جو لڑکپن کی ہے، بچپن کی ہے۔ پھر ایک آپ کی جوانی کی تصویر ہے جس میں آپ حسین و جمیل ہیں۔ پھر ایک تصویر اور ہوگی جس میں آپ کے چہرے پہ جھریاں ہوں گی، بال سفید ہوں گے، تو اس کو بھی کوئی نہیں پہچان پائے گا۔ تو یہ ایک سیزن ہوتا ہے انسان کی زندگی کا، اور اسی طریقے سے اس کائنات کے ایک عمل میں بچپن سے لے کے بڑھاپے تک آپ کی ڈیفرنٹ فیزز ہوتی ہیں۔ میں جب ایز اے کامیڈین تھا، میں ہنسا رہا تھا، میں تب بھی اتنا ہی کانفیڈنٹ تھا کیونکہ لوگوں کو چہروں پہ مسکراہٹ لانی تھی۔ میں نے اتنے کریکٹر کیے، میں نے بدماش کا کریکٹر کیا، باس کا کیا، ڈان کا کیا، غنڈے کا کیا، کوٹھے پہ رہنے والے اس کا کیا، بروکر کا کیا، لیکن ایک کریکٹر میں نے نہیں کیا تھا جس کو میں نے نہ تو سوچا تھا نہ اسکرپٹڈ تھا، وہ میرے پاک پروردگار نے لکھا تھا کہ میں نے ایک ٹانگ کٹی کے ساتھ زندگی میں ایک ریئل کریکٹر کرنا ہے۔ تو ہمارے اختیار سے یہ چیزیں باہر ہیں، یہ میرے پاک پروردگار کے اختیار میں ہے کہ میرا رب جو ہے۔ میں آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گی کہ خوشی میں تو سب کھڑے تھے، تکلیف میں کیا کیا دیکھا آپ نے؟ دیکھیں بیٹا، بات یہ ہے کہ ایک سونے دی کی گل کریے، ایک سونے دی کی گل کریے، ایتھے کئی سونیاں کچیاں کڑیاں تے ٹھل گئیاں، تو ایک جوانی نو رونا ہے، ایتھے کئی جوانیاں رل گئیاں۔ تو لوگ جو ہیں بیٹا، یہ چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں، روشنیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن دکھ اور تکلیف میں جب آپ پریشانی میں ہوتے ہیں، آپ کو کم از کم یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا اپنا کون ہے، پرایا کون ہے۔ جن بہن بھائیوں پہ آپ کو مان ہوتا ہے نا، اجنبیوں سے، غیروں سے، تو گلہ شکوہ بیٹا نہیں بنتا۔ بہت سارے لوگوں نے فیس بک پہ مجھے انفرینڈ کر دیا
کہ اب یہ ریٹائر ہو گئے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں نا گھوڑا زخمی ہو جائے تو اسے شوٹ کر دیتے ہیں. تو مجھے بڑی ہنسی آئی, میں نے بڑا انجوائے کیا. جو لوگ کہتے تھے مجھے ہیپی برتھ ڈے کا ایک میسج دے دیں جناب پروفیسر صاحب ہم نے لگانا ہے, ان لوگوں نے کنارہ کشی کر لی. بہت سارے لوگوں کو ٹیلی فون کیا تو انہوں نے فون ہی بند کر لیے, کہتے پیسے ہی نہ بابا مانگ لے مصیبت چہ گئے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, ایک مجھے زخم تو ملا. وہ کیا کہتے ہیں نا, ایک ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے, چلو یہ بھی اچھا ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے. تو بیٹا کوئی بات نہیں, گلا شکوہ کسی سے نہیں ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آزمائش میں ڈالا, اور بے شک میرا پاک پروردگار ہی آزمائش سے نکالے گا. تو جو ایسے لوگ ہیں جب طوفان آتا ہے نا تو وہ گھروں کو بہا کے لے جاتا ہے, لیکن اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے, لوگوں کو نہیں پتہ اس بات کا. بہت سارے مکان گر جاتے ہیں اور بہت سارے بچ جاتے ہیں. وہ بچنے والے کون سے ہوتے ہیں؟ جن کی بیٹا بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں, وہ کھڑے رہتے ہیں طوفان میں بھی, سیلاب میں بھی, زلزلے میں بھی. اور جو کمزور دیواریں ہوتی ہیں نا وہ گر جاتی ہیں. نارمل انسان جو ہے وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک وقت میں ہم برابر رہ کر کام کرتے تھے. میں نے آپ کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, میں آپ کو دیکھا ہوا ہے, میں نے آپ کو چلتے پھرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا ہے کہ یہ سچویشن آپ کے ساتھ ہوئی ہے اور آپ اتنے ہلہ شیری کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اس سارے کانفیڈنس کے پیچھے کون ہے؟ سارے کانفیڈنس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ آپ کا قوی ایمان ہے. جب آپ کا اپنے پروردگار کی ذات پہ ایمان ہوتا ہے نا, جیسے کہ بچے کو اپنی ماں پہ مان ہوتا ہے. اگر ماں بچے کو اچھالتی ہے نا تو بچے کو پتہ ہوتا ہے یہ ماں مجھے تھام لے گی. اگر وہ بچہ کسی اور کے ہاتھوں میں جاتا ہے تو وہ چیخنا شروع کر دیتا ہے. ایک چھوٹے سے بچے کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ میری ماں کا ہے یا کسی اجنبی کا ہے. تو اسی طریقے سے آپ کا جو ایمان ہے نا وہ تکلیف میں آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ پل گزر جائیں گے. اور پھر میں خوش قسمت ہوں کہ میری بیوی جو ہے وہ بڑی فرما بردار ہے, وفاشار ہے. وہ قدم قدم پہ ٹوائلٹ ہو, باتھ روم ہو. میں اپنی بیگم سے کہہ رہا تھا, ایک میری ماں تھی جو بچے پر میں مجھے نلایا دھلایا کرتی تھی, پوٹی دھوتی تھی, اور ایک تم کہ زندگی نے اس دہلیز پہ مجھے کھڑا کیا ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ کو اپنوں پہ مان ہوتا ہے. الف سے اللہ ہے اور الف سے اپنا پن ہے, الف سے اذان ہے, الف سے ہی ایمان ہے, اور الف سے ہی احسان ہے. یہی احمد ہے اور الف یہ ابلیس ہے. تو الف میں ہی سارے راز ہیں. اگر کسی کو سمجھ آ جائیں, گلہ شکوہ نہ کریں. میں اپنے دیکھنے والوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کے پاس اتنی نعمتیں ہیں, ایک ٹانگ کٹنے پہ میں کیوں دکھی ہوں. آپ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے بول نہیں سکتے, اشارہ ہاتھ کے اشاروں سے باتیں کرتے ہیں. تو میں سب کچھ کر رہا ہوں, ایک ٹانگ نہیں ہے تو پھر کیا ہو گیا؟ اللہ نے 2 گردے دیے, ایک نہ کام کرے تو ایک کر رہا ہوتا ہے. اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں, کام نہ کرے تو ایک آنکھ سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں, اگر ایک ہاتھ نہ ہو تو ایک ہاتھ سے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے 2 ٹانگیں دی ہیں, ایک لے لیے تو پھر کیا ہوا؟ بیساکھی لگا لیں گے, ویل چیئر ہو جائے گی, چلیں گے, ٹانگ لگوا لیں گے انشاءاللہ تعالی. اتنا آسان ہے کہ ایک ٹانگ کٹ گئی ہے, گھر پہ بیٹھے ہیں, باہر نہیں نکل سکتے, لوگوں کے برابر نہیں چل سکتے ہیں, اور جس گھر میں اپنی بیٹی کا جہیز بیچ کر اپنا آپریشن کرایا جائے وہ ٹانگ کہاں سے لگوائے گا؟ دیکھیے بیٹا, بات یہ ہے کہ میں نے اپنی بچے کے لیے بینک میں پیسے رکھوائے تھے کہ اپنی بیٹی کی شادی کرواؤں گا. تو میری مسز نے وہ پیسے نکلوا کے میرے علاج پہ لگوا دی. تو میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ مجھے مر جانے دینا تھا, کوئی بات نہیں, گھر کو تو سنبھال لیتی. تو میری بیگم مسز مجھے کہتی ہے کہ آپ ایک درخت کی مانند, آپ ایک برگد کا درخت جس پر یہ آلنے ہیں, کیونکہ چھوٹا بیٹا میرا عبداللہ غازی ڈسیبلڈ ہے, معذور ہے. جو بڑا بیٹا ہے اس کے ماشاءاللہ 5 بچے ہیں, تو وہ بھی میرے پہ ہی ڈپینڈنٹ ہے. تو رزق کی دینے والی تو اللہ کی ذات ہے, اللہ ہی پالنے والا ہوتا ہے, میں اس میں کون. لیکن ان سب کو میں ہی سنبھال رہا ہوں, ان کو لنگر پانی جو ہے, دانا پانا ادھر سے چل رہا ہے. تو اس نے سارے پیسے جو تھے وہ بیٹی کے جہیز کے لیے وہ لگا دیے. کہنے لگی اب کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا چلیے, جس نے ابھی بھی نہیں دکھی ہونے دیا وہ آگے کیسا دکھی ہونے دے گا, کیونکہ میرا رب جو ہے نا, یہ دیکھیں ہاتھ کو ایسے کرے نا پتر, تو اس کو کہتے ہیں بیگنگ,
اس کو کہتے ہیں مانگنا. اور اگر اس ہاتھ کو ایسے کر دے نا پتر تو اس کو کہتے ہیں شکر. ہاتھ کے ساتھ بیٹا ہاتھ ملانا مشکل ہوتا. ہم لوگوں نے یہ سیکھا ہوا ہے کہ دے دیں. ہم لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آج کا کھانا دیا, آج کا لنگر ہو گیا, کل کی پھر سے ہی تو شکر ادا کریں. اللہ کی قسم جب آپ شکر کی عادت ڈال لیں گے تو آپ مطمئن بھی رہیں گے اور رزق بھی غیب سے آئے گا. تو کوئی بات نہیں, تکلیفیں غم آتے ہیں وہ مردوں کے لیے آتے ہیں, پریشان نہیں ہونا. اللہ میرا وارث ہے اور اللہ ہی سب کچھ کرے گا, اللہ ہی کارساز. اسکرین کو کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ اسکرین کیا ہے جس پہ ہم فیم کے چکر میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں؟ یہ میں ہر دیکھنے والے سے ایک ہی بات کہوں گا, اگر کسی کو سمجھ آ جائے یہ سب دھوکہ ہے, دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں. ایک وہ تھا جانو بابا جو ٹائی شائی پہن کے, پینٹ پہن کے, شرٹ پہن کے, بہترین شوز پہن کے, اگڑ بیتیاں جگڑ بیتیاں کلا تتر بولے ادھی راتی کنڈی کھڑکی بوا کنے کھولے ہے. مالی دا کم پانی دینا پر مچکاں پاوے تو مالک دا کم پل پھلانا لاوے یا نہ لاوے. چاندنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں, اے کھانسی مونگ پھلی سے ہوتی ہے چھواروں سے نہیں. چھابے ہوتے چھابا تے اپنی بہن دے کول آ گیا, بچے دے کول آ گیا, جانو بابا. ایک ہم وہ کریکٹر کرتے ہیں جو لوگوں کو ہم دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, ٹائی پہن کے, سوٹڈ بوٹڈ ہو کے, ٹینشن ہو کے. اور ایک بیٹا وہ کریکٹر ہوتا ہے جو جس کے پس منظر میں لوگ نہیں دیکھتے, ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کس غم میں, کس کرم میں, کس تکلیف میں ہے. تو دنیا جو ہے وہ آپ کے ظہر پہ تالیاں بجاتی ہے, وہی کلیپ کرتی ہے جو کہ آنکھوں کا دھوکہ ہے. اور ایک بیٹا وہ زندگی ہے, چاہے میری تیرانی آپ ہوں یا کوئی بھی ہو, وہ بیچارہ کس کرب سے گزرتا ہے, کس تکلیف سے گزرتا ہے, وہ لوگ نہیں جانتے. لوگ صرف مسکرانا جانتے ہیں, کلیپ کرنا جانتے ہیں, داد دینا جانتے ہیں, لیکن اس میں سے کوئی امداد دینا نہیں جانتا. وہ صرف ظاہر دیکھتے ہیں بیٹا. تو یہ دنیا حقیقت میں فائنل کہوں گا ایک بیٹا کھیل تماشا, یہ جھوٹ ہے. الوژن اینڈ الوسینیشن, یعنی کہ دھوکہ, فریب اور التباس نظر. ہمیں کچھ اور آتی ہے. ہمیں صرف اپنے انسانیت سے جڑنا چاہیے, ہمیں اپنے رحمان سے جڑنا چاہیے. ہمیں جو پریت کرنے والے ہیں, ماں باپ ہیں, اگر کوئی خامد ہے تو بیوی سے جڑا رہے, اولاد سے جڑا رہے, کسی اور کو زندگی میں نہ لائے, دوئی نہ کرے. اور اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اس سے وہ آپ کی ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے, مخلص ہونا چاہیے. مجھے بھوک لگی ہے, میں تھک گئی ہوں, میں بیٹھنا ہے, میں نے ریسٹ کرنی ہے, میرے گھر پہ ضروری کام ہے. نہیں, ہر کام کو چھوڑ کے, میں بیمار تھا تو میں پروگرام کر رہا تھا, تو آپ کے اندر ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے, کمٹمنٹ ہونی چاہیے اور اللہ کا خوف ہونا چاہیے. گزرے وقت کا کچھ یاد آتا ہے؟ گزرے وقت میں تو اتنی چیزیں ہیں کہ آنکھیں بند کریں تو وہ بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. تو آنکھیں بند کرتے ہیں, چہرے, مسکراہٹیں, کیمرے, دوست, فنکار, ٹی وی کے, فلمز کے, اسٹیج کے, ان کی شرارتیں. بند کمرے اور تنہائی میں بیٹا وہ یادیں ہی تو ہیں جن کو ریکال کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. کو کتنے لوگوں میں خوشیاں بانٹی تو خود لیٹ کے بھی تو ان خوشیوں کا مزہ لے لیتے ہیں. اگر آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے, آپ کی کوئی مدد کرنا چاہتا ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ بیٹا دیکھیں, میں تو مایوس ہو چکا ہوں, تیرا نہیں. یہاں پہ بہت کم لوگ ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں. ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ ایک پرس گر جائے تو 10 بندے کہتے ہیں یہ میرا ہے. اگر 5,000 کا ایک نوٹ پڑا ہونا تو 15 بندے دعوے دار ہوں گے کہ یہ میری جیب سے گرا ہے. جہاں پہ پینے والے پانی کے گلاس کو انہوں نے زنجیروں سے تیرا نہیں باندھا ہو, جہاں پہ پینے والے بچوں کے دودھ میں کیمیکلز ملائے ہوں, تو وہ معاشرہ کیسا ہو؟ جن کے پاس پیسہ ہے, جن کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس دل نہیں, دل نہیں. اور جو ماڑے ہیں, غریب ہیں بےچارے, جو بلوں سے ستائے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں بابا جی ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن حالات بڑے خراب, ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. وہ دعا کر رہے ہیں, اور جن کے پاس تو بنٹو ہیں وہ سن ہی نہیں رہے. تو ہم کہتے ہیں کہ دونوں مزے میں رہو, ہمارا اللہ ہے, اللہ پہ شک کر رہو. تو اگر کوئی مدد والا ہوگا تو کوئی ہمدرد ہو. اور ہمدرد پتہ کون ہوتا ہے؟ میں نہیں, ہم درد, جن دونوں نے درد کو دیکھا, جن دونوں نے غم کو جانا ہو, مصیبت کو جانا ہو. میں اس کی بات ختم کرتا ہوں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے. پنڈ دا چودھری سی تے اودے گردے چ پتھری ہو گئی. سارا پنڈ آیا, چوئسا بڑا افسوس ہویا, بہت افسوس ہوا, گردے چ پتھری تو رات میں سو نہیں سکے. شام ہوئی تو ایک بندہ میلے جے کپڑے والا, انہیں چودھری نو جفا پا لیا تو رون لگ پیا, چودھری صاحب, چودھری صاحب, چودھری صاحب. چودھری صاحب بڑے پریشان ہوئے, بھی اینا روندا کیوں پیا, اینو کی ہویا؟ کہندا چودھری صاحب رب دی قسم پتھری دی تکلیف بہت ہوندی جے, تہاڈی ہمت ہے. چودھری تے بھی رونا آ گیا کہ یار ایڈے پیار نال گلے ملیا, مینوں تو پورا پنڈ جڑا سی کھا پی کے نکل گیا. انہوں نے کہا تینوں کس طرح پتہ ہے؟ انہوں نے کہا چودھری صاحب میرے اپنے گردے چ پتھری, جنوں پتر تکلیف ہوئے گی نا انہوں احساس ہوندا, جنوں تکلیف ہی نہ ہوئے دے آر انجوائنگ ان دیئر لائف, ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں, پروگرام دیکھ رہے ہیں, کرکٹ میچز دیکھ رہے ہیں, اتنے پرینک ہیں, وہ مزہ لے رہے ہیں. تو ایک معذور آدمی کی, دکھی آدمی کی پتر کہانی کون سنتا ہے؟ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ چاہیے.
جی ناظرین، ہمارے ساتھ جانو بابا موجود تھے اور مجھے یہاں پر ان کی باتوں سے وہ وقت یاد آیا جب میں آفس سے نکل رہی ہوتی تھی اور یہ اچانک سے آتے تھے اور مجھے بٹھا لیتے تھے کہ اپنے بندے سے کہہ تھوڑا ویٹ کرے، میرے سے باتیں کر لے، اور ہم دونوں وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے اور میں یہ چیزیں شیئر بھی کرتی تھی کہ مجھے بیٹیوں کی طرح جو ہے وہ پیار کرتے ہیں، مجھے باتیں بتاتے ہیں، میرے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کتنا ہمارے بارے میں بتاتے ہیں، اور مجھے ہمیشہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر اپنے پہ افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم اس سکرین کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہمارے ارد گرد جو موجود لوگ ہیں ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارے مسیحا ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. حال ہی میں اسد علی کی جو ڈیتھ ہوئی ہے اور جس طرح سے انہوں نے اپنے لیے لوگوں سے التجا کی ہے، اس کو دیکھنے کے بعد میں نے ایک سٹیپ اپنی زندگی میں لیا کہ اپنی خوراک اچھی کریں، جو مرضی ہو جائے، کیونکہ جو مصیبت ہے نا اس میں کوئی کام نہیں آتا. وہی ان کے الفاظ ہیں کہ جو مصیبت ہے نا اس میں ہر کوئی جو ہے وہ بلاک کر دیتا ہے، انفرینڈ کر دیتا ہے. باتوں کی یہاں پر بات کرتے ہیں کہ یہ وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے. آج میں مائک لے کر بیٹھی ہوں، کل کو شاید یہ موقع آپ لوگوں کو ملے میرے پاس آنے کا اور میری کوئی دکھی داستان سنانے کا. اللہ پاک زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہماری زندگی میں کیا گزرنا ہے. آج ان پر وقت آیا ہے، کل کو کسی پر بھی آ سکتا ہے. کسی کا مذاق اڑانے سے بہتر ہے کہ کسی کے لیے دعا کر دی جائے، اس کی مدد کر دی جائے. اگر ان سے کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے یا ان کا کوئی نمبر یا ان کا کوئی اکاؤنٹ نمبر لینا چاہتا ہے، وہ کمنٹ سیکشن میں لازمی کہہ سکتا ہے، ان باکس بھی کر سکتا ہے. اور اپنے قیمتی رائے سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں دعا بھی ان کے لیے ضرور کیجیے گا، کیونکہ اتنے دلیر انسان میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھے ہیں. ان کو دیکھ کر میں ہمیشہ مسکرائی ہوں اور آج پہلی بار ہے کہ آنکھوں میں شاید آنسو آئے ہیں. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.